میں ابھی معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ اس وقت تک تم ایک نقلی فرہاد تیار کرو تاکہ سوزوکو راضی خوشیوں سے اپنا محبوب سمجھ کر اس کے ساتھ جا سکے۔ آل رائٹ، 1 گھنٹے میں ڈمی تیار ہو جائے گی۔ میں نے اسے رابطہ ختم کر کے سوزوکو کی خبر لی۔ وہ فوجی ہیڈ کوارٹر کے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی سوچ رہی تھی۔ میں نے پاپا سے بدتمیزی کی ہے، نہ جانے مجھے فرہاد کے سامنے کیا ہو جاتا ہے۔ میں دیوانی ہو جاتی ہوں۔ ایسے وقت یہ بھی نہ سوچا کہ باپ سے گستاخی کر رہی ہوں۔ مجھے پاپا سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسی وقت میں نے اس کے دماغ پر دستک دی۔ ہیلو سوزوکو، میں تمہارا فرہاد بول رہا ہوں۔ وہ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ بیٹھی اور چاروں طرف متلاشی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر اسے خیال آیا کہ فرہاد کا لہجہ اس کے دماغ سے ابھر رہا ہے۔ میں نے کہا، تم ٹھیک سوچ رہی ہو، میں ٹیلیپیتھی کے ذریعے تم سے مخاطب ہوں۔ وہ اپنے دھڑکتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگی۔ ٹیلیپیتھی؟ ہاں، یاد آیا، پاپا کہہ رہے تھے کہ فرہاد ٹیلیپیتھی جانتا ہے، دوسروں کے دماغ کی باتیں پڑھ لیتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا فرہاد ابھی مجھ سے بول رہا تھا؟ ہاں میری جان، میں اب بھی تم سے مخاطب ہوں، مگر میں کیسے یقین کروں؟ فرہاد تو یوں بھی تنہائی کے وقت میرے دماغ میں بولتا رہتا ہے۔ میں بھی یقین دلاتا ہوں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ جب میں کسی کے دماغ پر قبضہ کرتا ہوں تو میرا معمول میری مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اب تم اپنی ہتھیلی کو میرے نام پر چوم کر اپنے سینے سے لگاؤ گی۔ یہ دیکھو، یہ تم عمل کر رہی ہو۔ اس کی سوچ نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گی۔ دیکھتی ہوں کہ فرہاد نے کس طرح میرے دماغ پر قبضہ کیا ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مگر یہ میری ہتھیلی میں عجیب سی سرسراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ میں ہتھیلی کو نہیں چوموں گی، صرف دیکھوں گی۔ اس نے ہتھیلی کو چہرے کے سامنے لا کر دیکھا۔ میں نے اس کی سوچ میں نام لیا، فرہاد۔ اس کے منہ سے بے اختیار فرہاد نکلا۔ میں نے کہا، ہائے، تمہیں چومے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ میرا دل تڑپ رہا ہے۔ میں تمہاری چاہت سے انکار نہیں کر سکتی، تمہارے نام کو ضرور چوم سکتی ہوں۔ اس نے بے اختیار ہتھیلی کو چوم لیا۔ میں نے کہا، سینے پر۔ اس کا ہاتھ سینے پر چلا گیا۔ جب دماغ حکم دے رہا ہو تو دماغ والا کیسے عمل نہیں کرے گا؟ جب تک انسان زندہ رہتا ہے دماغ کے تابع فرمان رہتا ہے۔ وہ چونک کر اپنی ہتھیلی کو دیکھنے اور اپنے لبوں کو چھونے لگی۔ وہ اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی، کیا میں نے واقعی میں ایسا ہی کیا ہے جیسا کہ فرہاد کہہ رہا تھا؟ ہاں، میں نے ہوش میں رہ کر ہتھیلی کو چوم کر سینے سے لگایا ہے۔ وہ دماغی طور پر پوری طرح الجھ رہی تھی۔ میں نے کہا، میری سوزی، یقین کر لو کہ میں تمہارے دماغ کے اندر بول رہا ہوں۔ ہاں، یقین کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ کبھی کسی نے سوچ کے ذریعے گفتگو نہیں کی۔ ہائے، تم کیسے ہو؟ دنیا سے نرالے ہو۔ جی چاہتا ہے اڑ کر تمہارے پاس چلی آؤں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ واقعی؟ وہ خوش ہو گئی، پھر مایوس ہو کر بولی، مگر تم کیسے آؤ گے؟ پاپا تمہارے خلاف ہیں، آپ تمہیں میرے قریب آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تم میرے مشورے پر عمل کرو، اپنے پاپا سے معافی مانگ کر ان سے جھوٹ کہہ دو کہ تم نے فرہاد کا خیال دل سے نکال دیا ہے، پھر تمہیں گھومنے پھرنے کی آزادی مل جائے گی۔ اب صبح ہونے والی ہے، تم نیشنل پارک جانے کی اجازت لے لینا، مگر وہ مسلح پہرے داروں کے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے، ہمیں گرلاش کی طرف سے خطرہ ہے۔ تم فکر نہ کرو، پہرے داروں کے ساتھ ہی پارک کی طرف جانا، میں بہرحال میں تم سے آ کر ملوں گا۔ لیکن میں کس طرح پہچانوں گی کہ وہ تم ہو یا گرلاش ہے؟ کوڈ ورڈز یاد رکھو، تم مجھے دیکھتے ہی کہنا جدائی کی رات گزر چکی ہے۔ جواب میں کہوں گا پیار کی صبح جوان ہے۔ ونڈرفل، وہ خوش ہو کر بولی، کیسا مہماتی رومانس ہے، میں ضرور آؤں گی۔ ہاں، مگر ٹھیک 1 گھنٹہ بعد۔ ابھی اپنے پاپا کو فون کر کے معافی مانگو اور ان کا اعتماد حاصل کرو۔ اچھا، اب میں رخصت ہوتا ہوں، پارک میں ملاقات ہوگی۔ میں نے اسے نجات حاصل کر لی۔ اس کے بعد میں نے سونیا کی خبر لی۔ اس وقت چاروں طرف کی الجھنیں ایسی تھی کہ باری باری ہر ایک کے ذہن میں جھانکتے ہوئے سونیا تک پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی، لیکن کوئی خطرے کی بات نہیں تھی۔ گرلاش کے ذہن اسے بہت ہی کمزور اور بیمار بنا کر رکھ دیا تھا، اس لیے ہر وقت نیند اس پر غالب آ جاتی تھی۔ میں چپ چاپ اس کے خوابدیدہ ذہن میں جھانکتا رہا۔ وہ تمام فکر و پریشانی سے آزاد ہو کر آرام سے سو رہی تھی۔ میں نے اسے بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ میں بعد میں معلوم کر سکتا تھا کہ اسے کسی اسپتال میں پہنچایا گیا ہے یا تنظیم کے کسی خفیہ اڈے میں اس کا علاج ہو رہا ہے۔ وہ بیچاری صحت مند ہونے کے بعد ہی یہ معلومات حاصل کر سکتی تھی کہ اسے کس ملک کے
کس شہر میں رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے سومیکو کی خبر لی۔ وہ مظلوم لڑکی بھی بجلی کے جھٹکے کھانے اور طرح طرح کی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد تھک ہار کر سو گئی تھی۔ میں نے اپنی رسٹ واچ دیکھی، پھر ماسٹر کے دماغ پر دستک دی۔ اس کی سانس ایک جھٹکے سے رک کر چلنے لگی۔ وہ مسکرا کر بولا، ہلو مسٹر فرحات، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں دوسرا فرحات تیار ہو رہا ہے، 15-20 منٹ میں وہ ایک دم مکمل ہو جائے گا۔ آپ کرنل کی بیٹی کا پتہ بتائیں۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے کرنل کی بیٹی سوزوکو کو ٹھیک 45 منٹ بعد نیشنل پارک کی طرف جانے کے لیے کہا ہے۔ اس سلسلے میں تم ضروری باتیں نوٹ کر لو۔ پہلی بات تو یہ کہ کرنل اپنی بیٹی کو پارک میں جانے کی اجازت نہیں بھی دے سکتا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی دوسری تدبیر کروں گا۔ تمہیں منصوبہ بندی کی تبدیلی کی اطلاع ملتی رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سوزوکو کو پارک میں جانے کی اجازت ملے گی تو اس کی حفاظت کے لیے مسلح جوان ہوں گے۔ انہیں بڑی ہوشیاری سے ٹریپ کرنا ہوگا۔ سوزوکو اگر نقلی فرحات سے کوڈ ورڈز میں کہے گی کہ جدائی کی رات گزر چکی ہے، تو جواب میں نقلی فرحات کہے گا پیار کی صبح جوان ہے، اور اگر پیار سے وہ حاصل نہ ہو سکی تو پھر کرنل کے آدمیوں سے ٹکرا جانا۔ اتنا کہتے ہی اسٹور روم کا دروازہ کھلنے لگا۔ میں نے ماسٹر سے کہا، مجھے اسپتال کے جس اسٹور روم میں بند کیا گیا ہے اس کا دروازہ کھل رہا ہے، شاید یہ لوگ مجھے یہاں سے باہر لے جائیں گے۔ تم انتظار کرو، میں پھر رابطہ قائم کروں گا۔ اسٹور روم کے کھلے ہوئے دروازے پر ایک آفیسر اور 2 مسلح نوجوان آگے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ آفیسر نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں چپ چاپ اسٹور روم سے نکل کر ان کے ساتھ چلنے لگا۔ اسپتال کے کمرے میں کرنل تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا۔ 2 اسٹین گنوں کا رخ میری جانب تھا۔ کرنل نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، کیونکہ جھوٹی محبت اور مروت سب کچھ ختم ہو چکی تھی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے اپنی بیٹی سے باتیں کر رہا تھا، اس لیے میں انتظار کی حالت میں کھڑا رہا۔ وہ سوزوکو سے کہہ رہا تھا، تم مصروفیت کے وقت ڈسٹرب نہ کیا کرو، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم بار بار فون نہ کرو۔ میں نے ٹیلی فون کے ریسیور سے سوزوکو کی آواز سنی، پاپا اگر آپ نے مجھے دل سے معاف کر دیا ہے تو مجھے اس فوجی ہیڈ کوارٹر سے نکلنے دیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ صبح کے وقت میں پارک میں چہل قدمی کے لیے جاؤں گی۔ کرنل نے اعتراض کیا، باہر تمہارے لیے خطرہ ہے، کیا اب تمہیں گرلاش سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ پاپا ڈرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ 2 مسلح جوانوں کو میرے ساتھ بھیج دیں پلیز پاپا، اس ماحول میں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں نے فوراً ہی کرنل کی سوچ میں کہا، میری بیٹی بہت ہی نازک مزاج ہے، یقیناً اس کا دل گھبرا رہا ہوگا، اسے اجازت دے دینا چاہیے، ورنہ یہ لڑکی بار بار فون کرتی رہے گی اور میں فرحات کے ساتھ سکون سے معاملات طے نہیں کر سکوں گا۔ وہ تھوڑی دیر تک میری سوچ کے اشاروں پر سوچتا رہا، پھر اس نے فون پر ایک آفیسر کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ 3 مسلح جوانوں کی نگرانی میں سوزوکو کو نیشنل پارک جانے کی اجازت دے دی جائے۔ پھر وہ ریسیور رکھ کر مجھ سے مخاطب ہوا، فرحات تم اپنا انجام جانتے ہو؟ انجام تو صرف خدا جانتا ہے، ویسے آپ کا سوچا ہوا انجام یہ ہے کہ مجھے گولی مار دی جائے گی یا میرے ملک کی کوئی کمزوری اپنے ہاتھ میں لے کر مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا ماتحت بنایا جائے گا۔ وہ ایک دم سے چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، اوہ میں بار بار بھول جاتا ہوں کہ یہ کمبخت ٹیلیپیتھی کے ذریعے میلوں دور کی سرگوشیاں سن لیتا ہے۔ اپنی حماقت کا پتہ چلتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ غصے میں چیخ کر بولا، میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ یہ تو آپ کرنے والے ہیں، لیکن اوپر سے جو احکامات آئے ہیں آپ کو ان پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ پہلے آپ مجھ سے سوال کریں کہ میں زندگی چاہتا ہوں یا موت؟ کرنل نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، ہاں بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ جو ہر انسان چاہتا ہے، اپنی زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی؟ میں بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اپنے ملک کی کوئی دکھتی ہوئی رگ ہمارے ہاتھوں میں دے دو۔ وہ بڑی خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ میں دل ہی دل میں مسکرانے لگا۔ وہ مسکراہٹ ہونٹوں پر بھی آ گئی۔ کرنل نے ناگواری سے پوچھا، تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ یہ مسکراہٹ اس لیے ہے کہ آپ کی بات مان کر مجھے نئی زندگی مل جائے گی۔ تم نے میرا ماتحت بننے سے پہلے جو بیان دیا تھا وہ تمہارے ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر ہم یہ بیان درست مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنے ملک کے اہم رازوں سے واقف نہیں ہو۔ پھر اس کا یہ مطلب بھی ہوگا کہ تم صرف اپنی جان بچانے کے لیے ابھی جھوٹ بول رہے ہو۔ آپ خود بولتے ہیں اور خود ہی مطلب نکال لیتے ہیں۔ اگر دوسرے کی سنیں گے تو آپ کی باتوں کا مطلب بدل جائے گا۔ اچھا تو سناؤ، مگر اتنا یاد رکھو کہ اب میں تمہارے فریب میں نہیں آؤں گا۔ فریب دینے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سامنے والے کو زیادہ سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا کیا جائے، لہٰذا میں نے بھی مسکا لگایا، میں آپ جیسے ذہین انسان کو فریب دینے کی جرت نہیں کر سکتا۔ میں نے اب تک ٹیلیپیتھی کے سوا آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی،
और न कभी झूठ कहा है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म या मकारी है। एक टेलीपैथी की सलाहियत को छुपाकर तुम सबको अंदर से खंगालते रहे, हमें बेवकूफ़ बनाते रहे। मैंने किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया। अगर आपको या यहाँ की सीक्रेट सर्विस को मैंने कोई नुकसान पहुँचाया हो तो आप बताएं। मेरा दावा है कि आप इन फ़वाइद को नहीं गिन सकते जो मेरी और सोनिया की ज़ात से हासिल होते रहे हैं। वो चुप रहकर जवाब सोचने लगा। फिर उसने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर कहा, साफ बात यह है कि तुम एक दीमक हो जो हमारे खुफिया फाइलों को चाट जाओगे। हम तुम्हें मजबूर और महकूम बनाकर रखने के लिए तुम्हारे मुल्क की कोई बहुत बड़ी कमज़ोरी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। लिहाजा वक्त ज़ाया ना करो। मुझे फ़ौरन बताओ कि तुम अपनी ज़मानत के तौर पर कौन सी कमज़ोरी हमारे हवाले कर सकते हो। मैं फ़ौरन ही कैसे बता सकता हूँ? मैं जादूगर नहीं हूँ। किसी भी मुल्क के अहम राज़ों तक पहुँचने के लिए एक तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़ता है। पाकिस्तान की वजारत खारजा में पहुँच कर ही ये काम किया जा सकता है। उसने तंज़िया अंदाज में मुझे देखते हुए कहा, तुमने चालाकी शुरू कर दी। अब तुम कहोगे मैं तुम्हें पाकिस्तान भेज दूँ, वहाँ तुम हमारे फरमा बरदार बनकर अपने मुल्क की कमज़ोरियाँ यहाँ इरसाल करोगे। मैंने ये नहीं कहा, आप खुद कह रहे हैं। मैं तो ऐसा तरीक़ाकार अपनाऊँगा कि आप एक लम्हा के लिए भी मुझ पर शुबा नहीं करेंगे। तो फिर जल्दी बताते क्यों नहीं? अब बताने का मौका कब दे रहे हैं? मेरे कुछ कहने से पहले ही अपने शुबहात का इजहार कर देते हैं। उसने मेज़ पर ज़ोर से घूंसा मारते हुए कहा, तुम बकवास किए जा रहे हो, जल्दी बोलो। मैं इसी मुल्क में आपका मातहत रह कर टेलीपैथी के ज़रिए अपने मुल्क की सीक्रेट सर्विस में पहुंच जाऊंगा। उसने एकदम से चौंक कर मुझे देखा, फिर एक हाथ से अपना सर थाम कर बोला, क्या मुसीबत है, मैं भूल जाता हूँ कि तुम्हारा जिस्म यहाँ रहकर दिमाग दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँच सकता है। बेशक तुम यहाँ हमारे पाबंद रहोगे तो तुम पर कभी शुबा नहीं किया जाएगा। फिर मैंने पहली बार उसे मुस्कुराते देखा। पहली बार उसने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हारा दिमाग किस तरह अपने मुल्क में पहुँचेगा और तुम्हारा तरीक़ेकार क्या होगा। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आप बड़े मोहतात रहने के आदी हैं। अपने किसी भी मिशन की बातें अपने दूसरे मातहतों के सामने नहीं करते हैं, फिर इन लोगों के सामने बातें करना कहाँ तक मुनासिब है। फरहाद, साफ़ और सीधी बात यह है कि तुम ख़तरनाक हो। मैं तुम्हारे साथ तन्हाई में बातें नहीं कर सकता। ये मसल्ला नौजवान यहाँ मौजूद रहेंगे। मैंने मसल्ला नौजवान पर एक नज़र डाली, फिर मुस्कुरा कर कर्नल से कहा, आप ख्वामखा मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। देखिए, टेलीपैथी के सामने दुनिया के तमाम हथियार जंगालूद हो जाते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये साबित कर सकता हूँ। कर्नल ने हैरानी से पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये तमाम हथियार तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे? जी हाँ, अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं एक छोटा सा खेल दिखाऊं। मैं ज़रूर देखूंगा। मैंने खेल शुरू करने से पहले आसपास का जायज़ा लिया। कर्नल के पास एक ऑफिसर खड़ा हुआ था। दो नौजवान स्टेन गन उठाए मेरे बाएं तरफ खड़े हुए थे। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, बाहर से कोई नहीं आ सकता था। तब मैंने इस कमरे को पागलखाना बना दिया। एक स्टेन गन वाले नौजवान के दिमाग में झांक कर कहा, ये फरहाद के तेवर कुछ अच्छे नज़र नहीं आते। मुझे स्टेन गन को नाल की तरफ से पकड़ना चाहिए ताकि ये ज़रा भी हरकत करे तो मैं इसके सर पर ज़रब लगा सकूं। उसने मोहतात अंदाज में स्टेन गन की नाल को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मैंने फ़ौरन इसके दिमाग को एक झटका पहुंचाते हुए कहा, मुझे बाएं तरफ हमला करना चाहिए, इस तरफ हमला। जिस तरह दिमाग ने समझाया उसका हाथ घूम गया। स्टेन गन का दस्ता इसके दूसरे साथी के सीने पर पड़ा। स्टेन गन इसके हाथ से छूटकर दूर जा पड़ी। वो फर्श पर चारों शाने चित हो गया। ऑफिसर ने अपने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर इस मातहत को ललकारा जिसने अपने साथी पर हमला किया था। हॉल्ट, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? मैं नहीं चाहता था कि वो चुपचाप बैठे फरहाद की दिमागी कलाबाजियों को समझ सके। इसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसके जहन को एक ज़बरदस्त झटका पहुंचाकर कहा, दिमाग तो मेरा ख़राब हुआ है, इसलिए मैं ये रिवॉल्वर फरहाद की तरफ उछाल रहा हूँ। इसने बिला तख़ीर रिवॉल्वर को मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने हथकड़ी पहने हुए हाथों को उठाकर उसे कैच किया। इतने में हमला करने वाला मतहत संभल गया था। मैंने फिर इसके जहन में हलचल मचाकर रिवॉल्वर का रुख कर्नल की तरफ करते हुए कहा, बस खेल ख़त्म हो चुका है। कमरे में सन्नाटा छा गया। जो जहाँ था वहीं रह गया। उनके पास इतनी अकल थी कि इनकी ज़रा सी हरकत पर रिवॉल्वर से गोली चलेगी और कर्नल मौत के शिकंजे में तड़पता नजर आएगा। वो सब मौत की इस उंगली को देख रहे थे जो रिवॉल्वर के ट्रिगर पर रखी हुई थी। कर्नल खौफजदा होकर मुझे देख रहा था। मैंने अपने पीछे खड़े हुए नौजवान से कहा, तुम स्टेन गन की पोजीशन ना बदलो, उसे नाल की तरफ से पकड़े रहो। ये ना सोचो कि मेरी पुस्त तुम्हारी तरफ है। टेलीपैथी जानने वाला अपनी आंखों से सामने और अपने दिमाग से पीछे देखता रहता है। यकीन ना हो तो मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करो, अभी तुम फर्श पर मुर्दा नजर आओगे। कर्नल ने घबरा कर उसे हुक्म दिया, स्टेन गन फेंक कर चुपचाप खड़े रहो।
اس نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ سٹین گن ایک جگہ فرش پر نظر آنے لگی۔ میں نے کرنل سے کہا، میں نے آپ سے التجا کی تھی کہ آپ مجھے خواہ مخواہ اپنا دشمن نہ سمجھیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیں کہ میں اب تک کس طرح فرما برداری کا ثبوت دیتا رہا۔ دشمنوں نے آپ کے کھانے میں زہر ملانے کا منصوبہ بنایا، میں نے اس وقت آپ کی جان بچائی، آپ کی صاحبزادی کو گرلاش سے بچایا۔ اگر میں آپ کا دوست نہ ہوتا تو میجر یاماگوچی یہاں کی سیکرٹ سروس کا ڈھانچہ غیر ملکی مفادات کے حق میں بدل دیتا۔ آپ نے میری دوستی، وفاداری اور تمام احسانات پر صرف اس لیے پانی پھیر دیا کہ میں نے اپنی ٹیلیپیتھی کی صلاحیتیں چھپائی تھیں۔ آپ بتائیں کہ میری ٹیلیپیتھی سے آپ کو کیا نقصان پہنچا ہے؟ کرنل نے پچھتاوے کے انداز میں گہری سانس لی، پھر کہا، تم نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، مگر اب پہنچاؤ گے کیونکہ ابھی تمہارا پلہ بھاری ہے۔ آپ پھر غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسے ہتھیاروں کے بل پر کبھی اپنا پلہ بھاری نہیں سمجھتا۔ پھر میں نے اپنا رعب اور برتری قائم رکھنے کے لیے جھوٹ کہا۔ میری ٹیلیپیتھی ایسا ہتھیار ہے کہ میں آپ کی پوری فوج کا مقابلہ تنہا کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے خاموشی سے ہتھ کڑی پہن لی۔ اس اطمینان سے اسٹور روم میں قید ہو گیا کہ جو لوگ مجھے گولی مارنے آئیں گے وہ پاگل ہو کر خود ہی مر جائیں گے۔ کرنل سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ میں نے تنہا اس کمرے میں 3 آدمیوں کو کس طرح پاگل بنایا ہے۔ ٹیلیپیتھی کے متعلق اس کی معلومات محدود تھیں، اسی لیے وہ سوچ رہا تھا کہ میں شاید 3000 افراد کو بھی بیک وقت پاگل بنا سکتا ہوں۔ میں نے پوری طرح سے یقین دلانے کے لیے کہا، آپ مجھے 1 نہیں 1000 بار آزمائیں، میں یہ ریوالور آپ کو واپس کرتا ہوں۔ یہاں آپ 4 ہیں اور میں تنہا ہوں، آپ لوگ بیک وقت مجھ پر فائر کریں، لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس فائرنگ سے آپ چاروں ہلاک ہو جائیں گے۔ میں نے ان کے چہروں پر حیرت اور دہشت کے ملے جلے اثرات دیکھے۔ ان کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ لوگ اتنا مہنگا تجربہ نہیں کریں گے۔ میں نے آگے بڑھ کر ریوالور کرنل کے سامنے رکھ دیا، پھر واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ نوجوان سوچ رہا تھا کہ اس نے کس طرح بے اختیار اپنے ساتھی پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت اس کا دماغ اپنے کنٹرول میں نہیں تھا۔ آفیسر بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنا ریوالور ایک خطرناک آدمی کے حوالے کیسے کر دیا تھا۔ آئندہ بھی اگر وہ میرے خلاف قدم اٹھائیں گے تو پتہ نہیں میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں گا۔ وہ سوچتے ہی رہ گئے۔ میز پر پڑے ہوئے ریوالور کو کسی نے نہیں اٹھایا۔ اسی وقت کرنل کے سامنے میز پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر سے اشارہ موصول ہوا۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو کوئی اسے کال کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں کرنل جوشو ہوں، اٹینڈ کر رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اوور۔ دوسری طرف سے کسی نے کہا، فرحاد آپ کی صاحبزادی کو اغوا کرنا چاہتا تھا، اس کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے۔ اوور۔ کرنل حیرانی سے میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ٹرانسمیٹر پر کہا، کیا بکواس ہے؟ فرحاد یہاں میرے سامنے موجود ہے، تفصیلی رپورٹ پیش کرو۔ سوزوکو خیریت سے تو ہے؟ اوور۔ جی ہاں، آپ کی صاحبزادی بخیریت ہے۔ جب نیشنل پارک کے سامنے ان کی گاڑی رکی تو اچانک ہی مسلح دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہمیں پہلے ہی شبہ تھا کہ گرلاش 24 گھنٹے کی وارننگ پر عمل کرے گا، اس لیے ہمارے آدمی خفیہ طور پر پہلے ہی نیشنل پارک میں دور دور تک پھیل گئے تھے۔ مختصر یہ کہ دشمنوں سے زبردست ٹکراؤ ہوا۔ 15 منٹ کی فائرنگ میں سب مارے گئے ہیں۔ جب ہم نے مرنے والوں کو دیکھا تو ان میں فرحاد کی لاش بھی نظر آئی۔ اوور۔ تم نے یہ کیسے سمجھا کہ وہ فرحاد سوزوکو کو اغوا کرنا چاہتا تھا؟ اوور۔ سر، آپ کی صاحبزادی کا رویہ سمجھا رہا ہے، وہ فرحاد کی لاش کے پاس بیٹھی رو رہی ہیں اور بیان کر رہی ہیں کہ وہ اسے لینے آیا تھا، بیچارہ مقابلے میں مارا گیا۔ اوور۔ کرنل نے غصے سے کہا، اس بے وقوف کی بچی سے کہو کہ اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ خود کو بے وقوف کہہ رہا ہے۔ اس نے فوراً سنبھل کر کہا، اسے کہو کہ فرحاد میرے پاس ہے، اسے یقین دلانے کے لیے نقلی فرحاد کا میک اپ واش کرو، وہ یقیناً گرلاش ہوگا۔ چلو، چھٹی ہوئی کہ وہ شیطان مر گیا۔ سوزوکو کو یہاں لے آؤ۔ اوور اینڈ آل۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرا ہر منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے۔ میں بھی سوزوکو کو اغوا کرانے میں ناکام ہو گیا، لیکن ناکامی کے باوجود میں اکثر اس کے لیے کامیاب ہو جاتا ہوں کہ شطرنج کا ایک مہرہ آگے بڑھاتے وقت دوسری چالوں پر گہری نظر رکھتا ہوں اور جوابی چال پہلے سے سوچ لیتا ہوں۔ ہسپتال کے اس بند کمرے میں کرنل کے سامنے میں جوابی چال چل چکا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ میں تنہا ہو کر اور پابند زنجیر ہو کر بھی اس کی مسلح فوج کے چھکے چھڑا سکتا ہوں۔ میں بے جا غرور نہیں کرتا، خود اعتراف کرتا ہوں کہ تنہا مسلح آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ تو محض کرنل کو ایک تماشا دکھا کر میں ڈینگے مارا تھا اور وہ لوگ میرے جھوٹ سے مرعوب ہو گئے تھے۔ کرنل نے میز پر رکھے ہوئے ریوالور کو اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ وہ اچانک مجھ پر فائر کر سکتا تھا، لیکن اس نے آفیسر سے کہا، یہ ریوالور ہولسٹر میں رکھ لو اور فرحاد کی ہتھکڑی کھول دو۔ فوراً حکم کی تعمیل کی گئی۔ میں آزاد ہو کر اپنی کلائیوں کو سہلانے لگا۔ کرنل نے آفیسر سے کہا، تم تینوں باہر جاؤ، جب سوزوکو آئے تو اطلاع دینا۔ وہ تینوں باہر چلے گئے۔ دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے مسکرا کر کہا،
مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اب تنہائی میں مجھے خطرناک نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس نے بھی دوستانہ انداز میں مسکرا کر کہا، فرحاد میں تمہاری جان کا دشمن بنا ہوا تھا، اس کے باوجود تم نے اپنی دوستی اور وفاداری ثابت کر دی ہے بیٹے۔ میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ دراصل میں کل سے ذہنی طور پر بہت زیادہ الجھا ہوا تھا، اس لیے تمہارے تمام احسانات کو بھول کر صرف یہی سوچتا رہا کہ تم ٹیلیپیتھی کے ذریعے میرے ملکی مفادات کو نقصان پہنچاؤ گے۔ مگر اب سچے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ تم میرے بیٹے بننے کا حق ادا کر رہے ہو، اور کوئی فرما بردار بیٹا اپنے باپ کے مفادات کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کرتا۔ مجھے معاف کر دو بیٹے، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اب آپ مزید سچ باتیں سنیں۔ پہلی اہم بات یہ ہے کہ میں مرتے دم تک بھی اپنے ملک کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ جو اپنے ملک کا غدار ہوتا ہے وہ کبھی کسی دوسرے ملک کا وفادار نہیں بن سکتا۔ بس آگے نہ کہو میں نے محض دشمنی کی بنا پر تمہارے ملک کے خلاف ایسا سوچا تھا۔ اب میں کبھی ایسی بات زبان پر نہیں لاؤں گا، تو پہلے کی طرح آزاد رہو گے۔ گرگٹ رنگ بدلنے میں مشہور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گرگٹ انسان سے زیادہ رنگ نہیں بدل سکتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کرنل کیا تھا اور اب کیا ہو گیا تھا، کون جانتا ہے کہ آئندہ کون سا رنگ بدل کر ظاہر ہوتا۔ ایسے تلخ تجربات کے بعد کوئی نادان ہی کرنل پر بھروسہ کر سکتا تھا۔ میرا تو یہ اصول ہے کہ جب تک سیدھی انگلی سے گھی نکلتا ہے نکالتے رہو، ورنہ ٹیرے کے ساتھ ٹیرے بن جاؤ۔ فی الحال کرنل کی سوچ یہی بتا رہی تھی کہ وہ مجھ سے واقعی متاثر ہے۔ میں نے بھی زیادہ سے زیادہ اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کہا، سونیا کے لیے مجھے افسوس ہے کہ دشمنوں نے اسے کہیں چھپا دیا ہے، اسے جاپان سے باہر لے گئے ہیں۔ میں مجبور ہوں، اپنی سوزوکو کو چھوڑ کر سونیا کے پاس اس ملک سے باہر نہیں جا سکتا۔ کرنل کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، اس کا دماغ خوشی سے سوچ رہا تھا، میرے بیٹے کے راستے کے تمام کانٹے صاف ہو گئے ہیں۔ گرلاش مر گیا، سونیا کو کہیں غائب کر دیا گیا ہے، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ فرحاد سوزوکو کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، اور نہ ہی اسے غداری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ سوچنے کا عمل بے اختیار ہوتا ہے، سوچ کو دماغ میں آنے سے انسان روک نہیں سکتا، اس لیے میرے سامنے اکثر لوگ بے اختیار سوچتے چلے جاتے تھے۔ بعد میں انہیں احساس ہوتا کہ میں ان کے دماغ میں جھانک رہا ہوں۔ کرنل نے مجھے محبت سے گھورتے ہوئے پوچھا، سچ بتاؤ کیا تم ابھی میری سوچ نہیں پڑھ رہے ہو؟ میں سوچنے کے انداز میں سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ جواب دینے کے لیے سر اٹھا کر کہا، جی نہیں، آپ تو خواہ شبہ کریں۔ میں اتنا کہہ کر رک گیا، پھر ذرا شرماتے ہوئے بولا، میں تو سوزوکو کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچھا۔ وہ مطمئن ہو کر مسکرانے لگا۔ تم ابھی کہہ رہے تھے کہ سونیا کو اغوا کرنے والے اسے جاپان سے باہر لے گئے ہیں، یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ جناب، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سپر ماسٹر کی تنظیم میں جو یاماگوچی کو آپ کے عہدہ پر لانا چاہتی تھی۔ سپر ماسٹر مجھے اپنے راستے کی ایسی دیوار سمجھتا ہے جسے وہ توڑ نہیں سکتا، اس لیے اس نے کئی بار میرے آگے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ میرے انکار کرنے پر اس کے آدمیوں نے سونیا کو اغوا کر لیا۔ ان کا خیال ہے کہ سونیا میری بہت بڑی کمزوری ہے، میں اسے حاصل کرنے کی خاطر ان سے دوستی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں جواب میں انکار کر دیتا، لیکن ایسے ہی وقت مجھے پتہ چلا کہ آپ میری جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ میں نے سونیا کے لیے نہیں بلکہ اپنی جان بچانے کی خاطر سپر ماسٹر سے دوستی کا وعدہ کر لیا۔ لیکن تم نے تو ابھی کہا تھا کہ کسی کی مدد کے بغیر یا کسی ہتھیار کے بغیر تم تنہا اور نہتے رہ کر بھی مسلح فوج سے خود کو بچا سکتے ہو، پھر تم نے دشمنوں سے دوستی کا وعدہ کیوں کیا؟ اس نے اچھا سوال کیا تھا، مگر میرے پاس بھی جواب حاضر تھا۔ میں نے کہا، بے شک میں یہاں سے اپنی جان بچا کر تنہا نکل سکتا ہوں، لیکن اس ملک سے باہر جانے کے لیے مجھے بھیس بدلنا پڑتا، جعلی پاسپورٹ بنوانا پڑتا، اور نہ جانے کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑتے، اور نہ جانے کتنے دن لگ جاتے، لیکن اس تنظیم کے لوگ چٹکی بجا کر مجھے یہاں سے نکال لے جاتے۔ اوہ، وہ کس طرح؟ کرنل نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ان کے ذرائع بہت وسیع ہیں، ان کے قریب رہ کر ہی میں بہت کچھ معلوم کر سکتا ہوں۔ ابھی اتنا ہی جانتا ہوں کہ یہ تنظیم دنیا کے ہر ملک میں ہے، اور ان کے پاس جدید ترین ہتھیار، نئے سائنسی آلات، کاریں، لانچ، سٹیمر اور تیز رفتار طیارے ہیں۔ ان کے پاس ہر شعبہ کے ماہرین، مثلاً ڈاکٹر، سائنسدان، جوڈو کراٹے کے فائٹر، یوگا کے ماسٹر اور دوسری حکومتوں کا تختہ الٹنے والے مکار سیاستدان موجود ہیں۔ ایسی صورت میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی آسانی سے سونیا کو جاپان سے باہر لے گئے اور مجھے بھی لے جا سکتے تھے، مگر اب آپ دوست بن گئے ہیں تو میں پھر ان کا دشمن بن جاؤں گا۔ مجھے صرف آپ کی سرپرستی اور سوزوکو کا پیار چاہیے۔ فرحاد، اتنے عرصے میں تمہیں آزما چکا ہوں، تم مثبت انداز میں سوچتے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم مجرموں کا ساتھ دینے کی بجائے میرے پاس قانون کے سائے میں رہو گے، لیکن اس تنظیم کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ میں اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ ہماری نیوی فورس اور ساحلی پولیس بہت ہی چاق و چوبند، تجربہ کار اور فرشناس ہے۔
अब मालूम हो रहा है कि इनकी गफलत से मुजरिम कितनी आसानी से मुल्क के अंदर आ जाते हैं और बेर खटके चले जाते हैं। जनाब, अब आपको परेशान नहीं होना चाहिए, मैं मुजरिमों की नाकाबंदी करूँगा। हाँ फरहाद, तुम्हें देखकर मैं मुतमईन हो जाता हूँ, तुम आसानी से मुजरिमों के दिमाग तक पहुँच सकते हो। नहीं, ये इतना आसान नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। मास्टर बहुत ही ज़हीन है। उसने दोस्ती के मामलात तय करने के लिए अपनी तंजीम के ऐसे अफराद को मेरी तरफ बढ़ाया है जो योगा के तालिब इल्म हैं। मैं कर्नल को योगा के मुतालिक तफसील से बताने लगा। उसे ये भी समझाया कि मैं ऐसे लोगों के दिमाग में झांक सकता हूँ, लेकिन योगा के अमल से वो लोग मोहतात हो जाते हैं और अपने दिमाग को मेरे कंट्रोल में आने नहीं देते। कर्नल बड़े ताजुब से सारी बातें सुनता रहा। फिर उसने कहा, वाकई सारी दुनिया में फैली हुई ख़तरनाक तंजीम का सुपर मास्टर सिर्फ तुमसे खौफजदा है, इसलिए इसने योगा आर्मी तैयार की है। इसके बावजूद वो जानता है कि योगा आर्मी वक्ती तौर पर तुम्हें रोक तो सकती है मगर शिकस्त नहीं दे सकती। मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रहा हूँ कि मुझे तुम जैसा बेटा मिल गया है। अच्छा ये बताओ, क्या अब भी इनसे तुम्हारा रब्ता कायम है? जी हाँ, मैंने इन्हें इतला दी थी कि आपके हुक्म से मुझे गोली मार दी जाएगी, लिहाजा उन्होंने मेरी हिफाजत के लिए इंतजामात कर लिए हैं। कैसे इंतजामात? वो कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन आप वादा करें कि आप मेरे एक मंसूबे पर अमल करेंगे। मैं वादा करता हूँ। वैसे किसी वादे के बगैर भी अब तक तुम्हारे ही मंसूबों पर अमल होता रहा है। मैंने कहा, दुश्मनों की प्लानिंग ये है कि जब यहाँ के फ़ौजी मुझे हलाक करने के लिए अस्पताल से बाहर ले जाएंगे तो वो चारों तरफ से हमले करेंगे, मुझे हर कीमत पर जिंदा और सलामत सुपर मास्टर के पास पहुँचाएंगे। और तो इसका मतलब ये है कि बड़ा खून खराबा होगा। तुम इनसे ये क्यों नहीं कह देते कि अब तुम्हें शूट नहीं किया जाएगा? अगर मैं इन्हें ये बताऊंगा तो वो ये समझ लेंगे कि आपसे दोस्ती हो गई है और मैं सिर्फ सोनिया की खातिर मजबूर होकर इनसे दोस्ती नहीं करूंगा। कर्नल ने तायद में सर हिलाकर कहा, तुम ठीक कहते हो। फिर क्या किया जाए? मैंने फरेब देना चाहता हूँ कि अब दस्तूर मेरे दुश्मन हैं और मुझे गोली मार दी गई है। यानी तुम इस तंजीम के लिए मुर्दा बन जाओगे? जी हाँ, इससे बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये कि सोनिया को मेरी मौत की खबर मिलेगी तो वो मजबूर होकर हमेशा के लिए मेरा ख्याल छोड़ देगी। मैंने कर्नल की खुदगरज सोच के मुताबिक पहला फ़ायदा बयान किया ताकि वो मेरे जुमला हकूक़ अपनी बेटी के लिए महफूज समझता रहे और इस पहलू से कभी ना सोचे कि मैं सोच के ज़रिए सोनिया को अपनी सलामती का मुस्ता सुना सकता हूँ। फिर मैंने कहा, दूसरा फ़ायदा यह है कि सुपर मास्टर और इसकी तंजीम के तमाम अफराद मुझे मुर्दा समझकर मुतमईन हो जाएंगे कि एक टेलीपैथी जानने वाले से हमेशा के लिए निजात मिल गई है। फिर वो खुलकर यहाँ आपके खिलाफ साजिशें करेंगे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ की सीक्रेट सर्विस का ढांचा बदलना चाहेंगे। अच्छा, तो तुम बज़ाहिर मुर्दा बनकर इस तंजीम को यहाँ से किस तरह नाबूद करोगे? मैं किसी दूसरे रूप में ज़िंदा रहूँगा, चुपचाप इनके ख्यालात पढ़ता रहूँगा, उन्हें एहसास नहीं होने दूंगा कि फ़रहाद इनके दिमागों में मौजूद है। फ़रहाद, तुम वाकई ज़हीन हो। यह बहुत ही उम्दा तदबीर है। इस तदबीर को कामयाब बनाने के लिए हमारी हर चाल मुस्तहकम होनी चाहिए ताकि दुश्मनों को बिलाशुबा यकीन हो जाए कि फ़रहाद मर चुका है। इस मकसद के लिए मेरी एक तस्वीर उतारी जाएगी जिसमें मुझे फायरिंग स्क्वाड की गोली का निशाना बनते दिखाया जाएगा। दूसरी तस्वीर मेरी लाश की होगी और ये तस्वीरें यहाँ के तमाम अखबारात में शाया की जाएंगी। यानी तुम एक लाश बनकर तस्वीर खिंचवाओगे? इसकी ज़रूरत नहीं है। नेशनल पार्क में सुज़ोको को अगवा करने वाले फ़रहाद की लाश आपके आदमी ले आए होंगे। अगर उसका मेकअप उतार दिया गया होगा तो दोबारा उसे फ़रहाद बनाकर तस्वीर खींची जाएगी। गुड आइडिया। तुम्हारा दिमाग तो बड़ी तेज़ी से काम करता है। जी हाँ, इतनी ही तेज़ी से मुसीबतें भी नाजिल होती हैं। फ़िलहाल तो कोई मुसीबत नहीं है। मैं इसकी बात का जवाब देना चाहता था, इसी वक्त ऑफिसर ने एक मुसीबत के आने की इतला दी कि सुज़ोको आ रही है। मैंने फ़ौरन इसके दिमाग में झांक कर देखा। वो अस्पताल की लिफ्ट में थी। उसे यकीन दिलाया गया था कि जो फ़रहाद नेशनल पार्क में मारा गया है वो नकली है। इसी सिलसिले में वो सोच रही थी। फ़रहाद की मोहब्बत हंगामों से भरपूर है। इसकी आगोश में पहुंचने तक जितने हंगामे हुए हैं इतनी ही इसके लिए मेरी दीवानगी बढ़ती जाती है। मैंने इसकी सोच में कहा, मगर वो सोच के ज़रिए मुझे मुखातिब क्यों नहीं कर रहा है? उसकी सोच ने जवाब दिया, एक ऑफिसर कह रहा था कि फ़रहाद पापा के पास है, शायद वहाँ मसरूफ़ होगा, इसलिए मुझे मुखातिब नहीं कर रहा है। मेरी दुआ है कि पापा फिर इसे दोस्ती कर लें, मगर मैं फ़रहाद से झगड़ा करूँगी कि इसने सोच के ज़रिए मुझे नेशनल पार्क में क्यों बुलाया था। नहीं, उसकी सोच ने कहा, पापा के सामने झगड़ा नहीं करूँगी वरना बात बिगड़ जाएगी। मैं तन्हाई में इसकी अच्छी खबर लूँगी। उसकी सोच पढ़कर मुझे इत्मीनान हुआ। कर्नल को ये मालूम नहीं होना चाहिए था कि इसकी बेटी मेरे ही उकसाने पर नेशनल पार्क गई थी। ने खुद ही खामोश रहने का फ़ैसला कर लिया था। इतने में कर्नल की आवाज़ सुनाई दी, फ़रहाद, मैं भी थोड़ी सी टेलीपैथी जानता हूँ। अच्छा, मैंने मुस्कुरा कर देखा। तो फिर आप बताएं कि मैं अभी क्या सोच रहा था। तुम अभी सुज़ोको के मुतालिक सोच रहे थे।
میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو نفسیاتی مطالعہ ہے جس کے آنے کا ہر پل انتظار رہتا ہے، انسان اسی کے متعلق سوچتا رہتا ہے۔ اسی وقت وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ میں بھی جواباً مسکرا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن کہہ رہی تھی کہ وہ بھی میرے گلے کا ہار بننا چاہتی ہے، لیکن پپا جان موجود تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی کرنل کی کرسی کے پاس آئی اور پھر جھک کر اس کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ باہوں کا ہار ادھر سے ادھر چلا گیا۔ میرے لیے اس کے دل میں جو بےہودہ جذبات تھے وہ باپ کے پاس پہنچ کر پاکیزگی میں بدل گئے۔ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی انسان سر سے پاؤں تک بےہودہ نہیں ہوتا، مگر جگہ بدل جائے، رشتے بدل جائیں تو جذبات کی نیکی اور بدی کا مزاج بھی بدل جاتا ہے۔ باپ بیٹی تھوڑی دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر بیٹی نے کہا، پپا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو فرحاد سے کوئی شکایت نہیں ہے؟ بالکل نہیں سویٹی، میں فرحاد کے باپ کے برابر ہوں، مگر میں نے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی ہے۔ میں نے کہا، جناب آپ پھر مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ سوزوکو نے کہا، میرے پپا بہت گریٹ ہیں۔ میں نے جاپانی زبان میں اس شعر کا مفہوم ادا کیا کہ جنگ کے بعد صلح ہو جائے تو اس ملاپ میں بڑا مزہ آتا ہے۔ پھر میں نے کہا، مجھے سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ مجھے سوزوکو کی محبت انعام میں مل رہی ہے۔ وہ نظریں جھکا کر شرمانے اور مسکرانے لگی۔ کرنل آخر باپ تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے سامنے سوزوکو سے رومانی گفتگو کروں۔ اس نے جلدی سے کہا، فرحاد ہمیں پھر اصل موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے۔ کچھ دشمنوں کے متعلق بتاؤ کہ وہ تمہیں میرے آدمیوں سے چھڑا کر دے جانے کے لیے کہاں مورچہ بنائے ہوئے ہیں۔ اچھی بات ہے، آپ ابھی سوزوکو سے باتیں کریں، میں خاموش رہ کر دشمنوں سے دماغی رابطہ قائم کرتا ہوں۔ دونوں باپ بیٹی مجھے دیکھنے لگے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ماسٹر کے دماغ پر دستک دی۔ مجھے اس کی سانس کا ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ پھر اس نے کہا، ہلو مسٹر فرحاد، میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ خیریت سے تو ہیں؟ میں نے کہا، ابھی تک تو خیریت ہے۔ ذرا دیر پہلے کرنل کے سامنے مجھ سے طرح طرح کے سوالات کیے جا رہے تھے۔ یہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں، کسی صورت میں مجھے زندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تھوڑی دیر بعد مجھے کہیں لے جا کر گولی مار دیں گے۔ میں زندگی میں پہلی بار نروس ہو رہا ہوں۔ تعجب ہے، آپ جیسا آدمی نروس ہو جائے تو پھر دلیر اور ناقابل شکست کسے کہیں گے؟ ماسٹر، تو میری جگہ ہوتے تو میرے احساسات کو سمجھ سکتے۔ دراصل میں جدوجہد کرتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں، مگر یہاں جدوجہد کے تمام راستے مسدود ہیں۔ تمہارے آدمیوں سے بھی کوئی امید نہیں ہے۔ جب میں تم لوگوں کے خلاف تھا تب تمہارے آدمی میرے مقابلے میں ناکام ہو جاتے تھے۔ اب میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر بھی تم لوگوں کو اپنے مشن میں ناکامی ہوئی ہے۔ مسٹر فرحاد، کیا آپ نیشنل پارک والی ناکامی کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، سوزوکو یہاں اپنے باپ کے پاس بخیریت پہنچ گئی ہے۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ تمہارے مسلح آدمی ایک لڑکی کو اغوا نہ کر سکے۔ مسٹر فرحاد، جنگ کے دوران کبھی جیت اور کبھی ہار ہوتی رہتی ہے، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اگر مجھے بچانے کے دوران بھی آپ کے آدمی ہار گئے تو میں بے بسی کی موت مر جاؤں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہم آپ کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے۔ ماسٹر، میرے اطمینان کے لیے بتاؤ کہ تمہارے مسلح آدمیوں نے کہاں مورچہ بنایا ہے۔ وہ مجھے بتانے لگا۔ تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد میں نے کہا، میں تمہارے انتظامات سے مطمئن ہوں۔ میں بھی اپنے طور پر آخر تک اپنی زندگی کے لیے لڑتا رہوں گا۔ تم بھی کوشش کرو کہ یہ مجھ سے آخری ملاقات نہ ہو۔ یہ کہہ کر میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد آنکھیں کھول دی۔ دونوں باپ بیٹی مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے کرنل سے کہا، اس اسپتال کے باہر 3 سڑکیں 3 طرف جاتی ہیں، ایک ایئرپورٹ کی طرف، دوسری ریلوے اسٹیشن اور تیسری بندرگاہ کی طرف۔ تینوں سڑکوں پر مسلح دشمنوں کی بھاری تعداد موجود ہے۔ مجھے یہاں سے لے جانے کا کوئی چوتھا راستہ نہیں ہے۔ کرنل نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، یہ جاننے کے بعد کہ ان تمام راستوں پر زبردست ٹکراؤ ہوگا، میں اب چوتھا راستہ نکالوں گا۔ میں دشمنوں سے خائف نہیں ہوں، لیکن میں اپنے جوانوں کی زندگی جان بوجھ کر خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اب ایک ہیلی کاپٹر اس اسپتال کی چھت پر آئے گا، میں، تم اور سوزوکو اس میں بیٹھ کر جائیں گے۔ میں نے تائید کی، یہ اچھی تدبیر ہے، اس طرح خون خرابہ نہیں ہوگا۔ ہیلی کاپٹر کو یہاں سے سیدھے سینٹرل جیل لے جانا چاہیے۔ اس طرح دشمنوں کو یقین ہو جائے گا کہ مجھے گولی مارنے کے آخری مرحلہ پر پہنچا دیا گیا ہے۔ کرنل نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں یہاں سے روانگی کے انتظامات کرتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ دروازے تک آیا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو میں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ سوزوکو کے دل کی دھڑکنیں بھی یہی چاہتی تھیں، مگر اس نے زبان سے رسماً اعتراض کیا، یہ کیا حرکت ہے؟ پپا واپس آئیں گے تو بند دروازے کو دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ میں نے اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، تمہارے پپا نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں۔ وہ یہاں ٹرانسمیٹر کے ذریعے بھی ہیلی کاپٹر کا انتظام کر سکتے تھے، مگر وہ سمجھدار ہیں، ہمیں دانستہ مل بیٹھنے کا موقع دیا ہے۔ حالات ایسے تھے کہ میں صرف اسی کی ذات سے دلچسپی نہیں لے سکتا تھا، بیک وقت کتنی ہی ذمہ داریاں نبھانی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ پیار محبت کا فرض بھی ادا ہوتا رہے اور میں سپر ماسٹر کے آدمیوں کو بھی خیال ہانی کے ذریعے گمراہ کرتا رہوں، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ وہ مجھ سے لڑنے لگی کہ میں نے اسے نیشنل پارک میں کیوں بلایا تھا۔ میں نے صفائی پیش کی، سوزوکو، پہلے میرا ارادہ تھا کہ تمہارے پپا کی قید سے فرار ہو کر تم سے پارک میں ملوں گا،
मगर यहाँ बाजी पलट गई, तुम्हारे पापा दुश्मन से फिर दोस्त बन गए। यहाँ मुझे बातों में उलझा लिया, मुझे क्या मालूम था कि गिलाश वहाँ पहुँच जाएगा। चलो अच्छा ही हुआ, इससे तुम्हारी जान छूट गई। हाँ फरहाद, ये देखकर खुशी हो रही है कि अब हमारे रास्ते में कोई दीवार नहीं है। मैंने कहा, सुज़ोको, हम इत्मीनान से प्यार भरे लम्हात गुजारेंगे। अभी मुझे दुश्मनों से निपटने की इजाज़त हो, वरना वो हमारे दरमियान कोई नई दीवार खड़ी कर देंगे। वो बड़ी मीठी नाराज़गी से अलग होकर बोली, इतनी भाग दौड़ के बाद मिलने का मौका मिला है और तुम दूर भगा रहे हो। मैं तुमसे नहीं बोलूँगी। मैंने उसे खींच कर कहा, तुम्हें दूर होने के लिए कब कहा है? तुम इसी तरह मेरी धड़कनों से लगी रहो, मगर खामोश रहो। मेरा सिर्फ दिमाग तुमसे दूर जा रहा है। वो खामोश रही। मैंने फिर मास्टर से रब्ता कायम करने के बाद उससे कहा, मास्टर, मैं ये मालूम करने की फ़िक्र में हूँ कि कर्नल के आदमी मुझे किस रास्ते से ले जाएंगे, लेकिन बात नहीं बन रही है। ये लोग बहुत ज़्यादा मोहतात हैं। मिस्टर फरहाद, क्या आप कर्नल जोशोहू के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते? मैं यही कर रहा हूँ। मैंने कर्नल के दिमाग को पढ़ा है। वो सोच रहा है कि इसके इख्तियारात किसी दूसरे ऑफिसर को दे दिए गए हैं, ऐसे ऑफिसर को जिसे ना तो कर्नल जानता है ना ही मैं जानता हूँ। इस बात से कर्नल मुतमईन है कि मैं इसके दिमाग से खेल कर इस ऑफिसर के दिमाग तक नहीं पहुँच सकूँगा। मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं किसे अपना आलाकार बनाऊँ। वाकई आपके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अब एक ही बात की ये ज़रा सी उम्मीद है कि जब ये लोग मुझे किसी गाड़ी में बिठाएंगे तो मैं गाड़ी ड्राइव करने वाले के दिमाग को झटके पहुंचाऊंगा और फरार होने की कोशिश करूंगा। हाँ, मगर आप इस वक्त ऐसा करें जब हमारी तरफ से फायरिंग शुरू हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ से चलते वक्त तुम्हें बताता रहूँगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आइंदा खुद को मरहूम साबित करने के लिए इस मास्टर को अपने एतमाद में लेना ज़रूरी था, ताकि वो सुपर मास्टर के सामने गवाही दे सके कि फरहाद आखिर वक्त तक अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ता रहा और इन लोगों से मदद तलब करता रहा। ये नाटक खेलने के बाद मैं सुज़ोको की तरफ लौट आया। वो मुझे बड़े प्यार से देख रही थी। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो बोली, मेरे महबूब, तुम दुनिया से निराले हो। मेरी मोहब्बत की छाँव में बैठकर पलक झपकते ही दुनिया के आखिरी सिरे तक पहुंच जाते हो। काश के तुम्हारे साथ साथ मेरी सोच भी परवाज़ कर सकती। मैं उसे समझाने लगा कि परवाज़ के लिए पर ज़रूरी नहीं है। जब हमारे दिल, हमारे जिस्म और हमारे जज्बे गले मिलते हैं तो हम ज़मीन पर रहकर भी बादलों की तरह आसमान पर उड़ते हैं। कर्नल समझदार निकला। आध घंटे के बाद वापस आया। इस वक्त तक सुज़ोको के लबों पर लिपस्टिक की सुर्खी फिर से ताज़ा हो गई। ऐसा दिखाई देता था जैसे वो मेरा खून पीकर बैठी हो। कर्नल ने आते ही कहा, फरहाद, अब यहाँ से चलो, 10 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँचने वाला है। मैंने मासूम बनकर पूछा, आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? कर्नल ने कहा, इस अस्पताल में जितने कमज़ोर मरीज़ हैं इनके कानों में रुई ठूंसी जा रही है, ताकि हेलीकॉप्टर के शोर से इनके असाब पर बुरा असर न पड़े। हम बातें करते हुए इस कमरे से बाहर आ गए। मैंने कहा, हेलीकॉप्टर में बैठने तक आप मुझसे बातें ना करें, मैं फ़ौरन दुश्मनों को गुमराह कर रहा हूँ। हम सब खामोशी से चलने लगे। मैंने मास्टर को कॉल करने के बाद कहा, मास्टर, इस वक्त मेरे चारों तरफ स्ट्रेन गने हैं। अब ये लोग मेरे मुंह पर और आंखों पर पट्टियाँ बांध रहे हैं। मिस्टर फरहाद, आप हौसले से काम लें। हमारे आदमी अब अस्पताल को चारों तरफ से घेर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, अब ये लोग मेरे दोनों बाजू थाम कर कहीं ले जा रहे हैं। और ये तो मैं लिफ्ट में पहुँच गया हूँ। लिफ्ट के पहले झटके से पता चल रहा है कि ये ऊपर की जानिब जा रही है। ऊपर की तरफ? मास्टर ने चौंक कर पूछा, ये तुम्हें ऊपर क्यों ले जा रहे हैं? क्या छत पर ले जाकर? मैंने इसकी बात काट कर कहा, ओ मास्टर, मैं हेलीकॉप्टर का शोर सुन रहा हूँ। बाकी हेलीकॉप्टर छत पर लैंड कर चुका था और हम इसमें सवार हो रहे थे। दूसरी तरफ मास्टर बौखला कर पूछ रहा था, अब मैं क्या करूँ? ये लोग तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने गुस्से का इजहार किया। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, मैं कैसे बताऊं कि ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अब मैं तुम लोगों पर तकिया नहीं कर सकता, मैं खुद ही हाथ पांव मारूंगा। आह, किसी ने मेरे सर पर ज़रब लगाई है। मैंने अपनी अदाकारी से ये साबित कर दिया कि मैं बेहोश हो चुका हूँ। मास्टर थोड़ी देर तक बेताबी से मेरे बोलने का इंतज़ार करता रहा। आपसे पहले वो बटरफ्लाई की तरह सांस रोककर मुझे अपने दिमाग से निकाल देता था, मगर इस बार पहले तो वो मुझे आवाज़ें देता रहा, फिर उसे यकीन हो गया कि मैं सचमुच बेहोश हो गया हूँ, तो उसने सांस नहीं रोकी। उसकी मालूमात के मुताबिक टेलीपैथी जानने वाला खुद बेहोश होने के बाद किसी के दिमाग में नहीं झांक सकता था, लेकिन मैं मुसलसल इसके दिमाग से चिपका हुआ था। इसके करीब बैठी हुई बटरफ्लाई ने पूछा, क्या वो मास्टर फरहाद खैरियत से तो है? मास्टर 2 उंगलियों से अपनी पेशानी को रगड़ता हुआ बोला, फरहाद बेहोश हो गया है। हमने तमाम रास्तों की नाकाबंदी की है, लेकिन मिलिट्री वाले इसे हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं ले जा रहे हैं। वो परेशान होकर बोली, इसका मतलब ये है कि फरहाद हमारे हाथ से निकला जा रहा है? ये कहो कि निकल चुका है। फिर भी हम आखिर वक्त तक कोशिश करेंगे। अगर उसे गोली मारने के फैसले पर अमल किया जा रहा है तो फिर वो लोग उसे सेंट्रल जेल ले जा रहे होंगे। ट्रांसमीटर इधर लाओ, मैं अभी अपने दुश्मनों को जेल पर हमला करने का हुक्म देता हूँ। हेलीकॉप्टर फिजा में प्रवास कर रहा था। सुज़ोको मेरे साथ लगी बैठी थी। कर्नल आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। मैंने इसकी जानिब झुककर कहा, दुश्मन इस इकदाम से बौखला गए हैं कि मुझे हेलीकॉप्टर में ले जाया जा रहा है। इनकी तमाम कार्रवाई बेकार हो चुकी है। कर्नल दिल खोलकर कहे लगाने लगा। मैंने कहा,
سپر ماسٹر کی تنظیم کا جو حصہ اس ملک میں کام کر رہا ہے اس کا ماسٹر بہت ذہین ہے۔ اس نے اندازہ لگایا ہے کہ مجھے سینٹرل جیل لے جا کر سزائے موت دی جائے گی۔ اب اس کے آدمی جیل پر حملہ کریں گے۔ کرنل نے سر ہلا کر کہا، اس میں شبہ نہیں کہ وہ لوگ بڑی ذہانت سے سوچتے ہیں اور اتنی ہی تیزی سے اس سوچ پر عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جیل کے حکام کو اطلاع دیتا ہوں کہ وہ دشمنوں کے استقبال کے لیے تیار رہیں۔ وہ ٹرانسمیٹر ہاتھوں میں لے کر متعلقہ افسران سے رابطہ قائم کرنے لگا۔ میں اپنی سیٹ کی پوست سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سوزوکو کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، جانے من ابھی باتوں کا وقت نہیں ہے، مجھے ذرا دماغی کلا بازیاں کھانے دو۔ یہ کہہ کر میں سونے کے دماغ میں پہنچ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ایک آرام دہ بستر پر لیٹی ہوئی سوچ رہی تھی۔ میں بہت دیر تک سوتی رہی۔ اس دوران فرحاد نے میری خبر لی ہوگی، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ کرنل کی قید سے فرار ہو گیا ہوگا۔ میں نے کہا، ہیلو سونیا، میں سن رہا ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، اس طرح نہ اٹھو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ لیٹ جاؤ۔ وہ دوبارہ بستر پر لیٹتی ہوئی بولی، فرحاد جلدی سے بتاؤ تم کہاں اور کیا کر رہے ہو۔ میں اسے بتانے لگا کہ کس طرح کرنل سے کبھی دشمنی ہو رہی ہے اور کبھی دوستی۔ سپر ماسٹر سے بھی دوستی ہو رہی تھی، لیکن مجھے یہ طریقہ کار زیادہ پسند آیا کہ میں سپر ماسٹر کا اعلی کار بننے کی بجائے اس کی معلومات کے مطابق ہمیشہ کے لیے مر جاؤں اور کسی دوسرے روپ میں زندہ رہ کر جلد از جلد سونیا تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ سونیا نے کہا، یہ اچھی تدبیر ہے۔ اس طرح تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہیں کرے گا کیونکہ تم مجرموں کی تنظیم میں کام نہیں کرو گے۔ سپر ماسٹر کو تمہاری موت کا یقین آ جائے گا تو وہ شاید مجھ پر ظلم نہیں کرے گا، شاید مجھے دوبارہ اپنی تنظیم میں کام کرنے کا آفر دے دے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ سپر ماسٹر یقیناً تمہاری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ اب اسے کبھی شبہ نہیں ہوگا کہ ہم دونوں ٹیلیپیتھی کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ اپنے آس پاس کے ماحول کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے یا نہیں؟ نہیں، اب تک تو مجھ پر نیند کا غلبہ رہا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ ان لوگوں نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ میں جس کمرے میں ہوں اسے دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ اسپتال نہیں ہے، کسی عالیشان کوٹھی کا ایک بہت ہی خوبصورت بیڈ روم ہے۔ میں سمجھ گیا، مجھ سے دوستی کے معاملات ہو رہے تھے، اس لیے وہ تمہارے آرام و آسائش کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فرحاد کی موت کے بعد وہ تم سے کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے اب تم میری ہونے والی موت پر واویلا شروع کر دو۔ ہاں، یہ ڈرامہ انتہائی ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے متعلق ایک ایک پل کی خبر سپر ماسٹر تک پہنچائی جا رہی ہوگی۔ اس لیے تو کہتا ہوں کہ تم رونا پیٹنا شروع کرو گی تو سپر ماسٹر کو یقین ہو جائے گا کہ مرنے سے پہلے میں نے آخری بار تم سے دماغی رابطہ قائم کیا تھا اور آئندہ کبھی اس طرح رابطہ قائم نہیں ہوگا۔ ہیلی کاپٹر سینٹرل جیل کے اندر ایک وسیع باغ میں اتر گیا تھا۔ میں کرنل اور سوزوکو کے ساتھ باہر آ گیا، پھر ان کے ساتھ جیل کے اس حصے کی طرف جانے لگا جہاں میری موت کا سامان کیا جا رہا تھا۔ اس دوران سونی اپنے بیڈ روم میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ وہی ڈاکٹر جو اب سے پہلے بھی سونیا کے سامنے آ چکا تھا وہ دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے پوچھا، مدام سونیا کیا بات ہے؟ وہ روتی ہوئی بولی، میں نے آپ سے چھپایا تھا کہ فرحاد کی ٹیلیپیتھی کی صلاحیتیں واپس آ گئی ہیں، مگر اب نہیں چھپاؤں گی۔ وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ اس نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ جاپان کی ایک سینٹرل جیل میں اسے پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اس کی آنکھوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ جیل میں سب اس کے لیے اجنبی ہے، کوئی اسے اپنی آواز نہیں سنا رہا ہے۔ وہ اتنا بے بس اور مجبور ہو گیا ہے کہ ٹیلیپیتھی کے ذریعے کسی کو اپنا اعلی کار نہیں بنا سکتا۔ مجھے سپر ماسٹر کے پاس لے چلو۔ میرا فرحاد دوست بن رہا ہے تو تم لوگ اس کی حفاظت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ وہ بے تکان چیخ چیخ کر بولتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جیب سے ایک ٹرانسمیٹر نکال کر تنظیم کے کسی ماسٹر سے رابطہ قائم کیا۔ میں محتاط رہنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ڈاکٹر اور اس ماسٹر کے دماغ میں جھانکنا مناسب نہیں سمجھا۔ سونے کے دماغ کے ذریعے ان کی گفتگو سنتا رہا۔ ڈاکٹر اس تنظیم کے ماسٹر سے کہہ رہا تھا، ماسٹر آپ نے درست کہا تھا کہ فرحاد زندگی کی آخری گھڑیوں میں سونیا سے ضرور رابطہ قائم کرے گا۔ اس نے سونیا کو بتا دیا ہے کہ ہمیں جو رپورٹ جاپان کے ماسٹر سے مل چکی ہے وہی بات سونیا کہہ رہی ہے، یعنی فرحاد کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اس کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ اپنی آواز نہیں سنا رہے ہیں۔ ان حالات میں فرحاد کا بے بس اور مجبور ہو جانا لازمی ہے۔ اوور۔ دوسرے ماسٹر کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، سونے کو تسلی دو، جاپان میں ہماری پوری تنظیم حرکت میں آ گئی ہے۔ فرحاد کو بچانے کے لیے جیل پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ وہ درست کہہ رہا تھا۔ جیل کے باہر فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ جیل کے حکام نے بھی بڑے سخت انتظامات کیے تھے۔ اونچی اونچی دیواروں پر مسلح پولیس ان کی فائرنگ کا جواب دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خبر ملی کہ مسلح فوج جیل کے باہر تنظیم کے جوانوں کو گھیر رہی ہے اور حملہ کرنے والے دو طرفہ فائرنگ سے بکھلا کر بھاگ رہے ہیں۔ 15 منٹ کے بعد ہی سناٹا چھا گیا۔ ہم جیلر کے کمرے میں بیٹھے ہنگامے کے ساتھ پڑھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر وہ لوگ مجھے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے لے گئے۔ سوزوکو بھی میرے ساتھ تھی۔ جو لوگ مجھ پر گولیاں چلانے کے لیے قطار میں کھڑے ہوئے تھے، میں نے ان میں سے ایک کی سوچ کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ میری سوچ کے جواب میں سوچنے لگا کہ ان سب کی رائفلیں خالی ہیں، وہ صرف تصویریں اتروانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ کرنل مجھے دھوکے سے مارنا نہیں چاہتا۔ اس نے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ وہاں باقاعدہ ایک مووی کیمرہ تھا تاکہ میرے مرنے کی فلم تیار کی جا سکے۔ سوزوکو میرے پاس سے
سوزوکو کو میرے پاس سے ہٹا دیا گیا اور اب فلم تیار ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ پشت پر باندھے جا رہے تھے۔ کیمرہ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ میں موت کی دہلیز تک پہنچنے سے پہلے ان کی گرفت میں تڑپ رہا تھا اور وہ مجھے جبرن کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ ایسے وقت جب کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی تو فائرنگ کرنے والے میرے اندھے پن سے فائدہ اٹھا کر رائفلوں کو لوڈ کر سکتے تھے، لیکن میں خیال ہانی کے ذریعے محتاط تھا۔ رائفلیں بدستور خالی تھیں۔ مجھے گرفت میں رکھنے والوں نے ایک جگہ لا کر کھڑا کر دیا۔ کرنل نے کہا، فرحات، جیسے ہی میں فائر کہوں گا تم گولیاں کھانے کے انداز میں گر پڑنا، اوکے؟ چونکہ گونگی فلم تیار ہو رہی تھی اس لیے کرنل کی آواز ریکارڈ نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے سوچ کے ذریعے اسے اوکے کہا۔ اس کے بعد یوں چیخنے لگا جیسے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ کرنل نے چیخ کر کہا، فائر! میں ایک دم سے تڑپ کر اچھلا، پھر زمین پر گر کر بالکل ساکن ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد ہی میری آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا کیمرے کا رخ اب اس طرف تھا جہاں دو سپاہی ایک خالی اسٹریچر لے کر آ رہے تھے۔ اتنی دیر میں میری جگہ اس نقلی فرحات کی لاش رکھ دی گئی۔ میرے ہاتھ آزاد ہو گئے تھے اور اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ آنکھوں پر بھی پٹی تھی اور لباس بھی میرے ہی جیسا تھا۔ میں وہاں سے ہٹ کر سوزوکو کے پاس آ گیا کیونکہ اب کیمرے کا رخ نقلی فرحات کی لاش کی طرف تھا۔ اس کی لاش کو اسٹریچر پر رکھ کر اس دیوار کے پاس پہنچایا گیا جہاں پہلے ہی ایک قبر کھودی گئی تھی۔ یعنی اب فرحاد علی تیمور کو دفن کرنے کی فلم تیار ہو رہی تھی۔ میں نے سونیا کو مخاطب کیا، میری جان، میں مر چکا ہوں اور اب دفنایا جا رہا ہوں، اس لیے خاموش نہ بیٹھو، چھاتی پیٹ کر ماتم کرو۔ انہیں بتاؤ کہ فرحاد نے مرتے وقت تم سے رابطہ قائم کیا تھا۔ تم نے سوچ کے ذریعے اس کی آخری چیخ سنی ہے۔ وہ میری ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ بلا شبہ وہ کامیاب اداکاری کے جوہر دکھا رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں ہی پتہ چل گیا کہ وہ میری سچ مچ کی موت پر کس طرح ماتم کرے گی۔ وہ کبھی اپنے بال نوچ رہی تھی اور کبھی اپنے کپڑے پھاڑ رہی تھی اور کبھی چیخ چیخ کر دیوار سے سر ٹکرا رہی تھی۔ ڈاکٹر اور ایک نرس ایسے دل دہلا دینے والے ماتم سے اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں بے اختیار مسکرانے لگا۔ سوزوکو نے میرے بازو میں چٹکی لے کر پوچھا، کیوں مسکرا رہے ہو؟ سونیا کے پاس سے اچانک ہی سوزوکو کے پاس آ کر مسکراہٹ ماند پڑ گئی، مگر مصلحتاً اسے دیکھ کر بھی جبراً مسکرانا پڑا۔ میں نے کہا، میں یہ سوچ کر مسکرا رہا ہوں کہ اس نمائشی موت کے بعد ہمیشہ کے لیے سونیا سے پیچھا چھوٹ گیا ہے۔ وہ کچھ عرصے بعد کسی دوسرے سے شادی کر لے گی اور میں ہمیشہ تمہاری زلفوں کے سائے میں رہوں گا۔ وہ خوش ہو کر میرے بازو سے لگ گئی۔ کرنل نے قریب آ کر پوچھا، آپ بتاؤ، جیل سے باہر کس روپ میں جاؤ گے؟ جیلر کے کمرے میں میک اپ کا سامان موجود ہے۔ میں نے کہا، آپ میرے لیے ایک یونیفارم منگوا دیں، میں یہاں سے آپ کا باڈی گارڈ بن کر باہر جاؤں گا۔ اگر آپ نے کوئی تدبیر سوچی ہو تو بتائیں۔ یہ اچھی تدبیر ہے، تم باڈی گارڈ بن کر میرے گھر میں میرے قریب رہو گے اور سوزوکو بھی آپ مجھ سے نہیں لڑے گی۔ وہ خوشی سے کھلی جا رہی تھی۔ میں نے کرنل سے پوچھا، میری زندگی اور موت کا راز کس حد تک محفوظ رہے گا؟ کیا یہاں سبھی قابل اعتماد لوگ ہیں؟ ہاں، یہاں سب ہی سیکرٹ سروس کے برسوں کے آزمائے ہوئے لوگ ہیں۔ تمہیں یہاں لانے سے پہلے جیل کے حکام پر پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ اور ان کے سپاہی جیل کے حصے میں نہ آئیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جیلر کے کمرے میں خود جیلر موجود نہیں تھا۔ نقلی فرحات کی موت اور تمہاری نئی زندگی کا راز صرف سیکرٹ سروس کی فائلوں میں رہے گا۔ مجھے اطمینان ہو گیا۔ ہم جیلر کے کمرے میں واپس آ گئے۔ کرنل نے اپنے ماتحت کو حکم دیا کہ میک اپ کا سامان لایا جائے۔ اتنے ہنگاموں سے گزرنے کے دوران سومی کو مجھے یاد تھی۔ تب ہی میں نے کرنل سے کہا، آپ نے سومی کو نامی جس لڑکی کو قید کیا ہے وہ بحالت مجبوری مجرمانہ زندگی گزار رہی تھی۔ اگر آپ اسے شریفانہ زندگی گزارنے کا موقع دے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ ویسے وہ تمہاری گہری رازدار ہے، کیا اسے بتایا جائے کہ تم زندہ ہو؟ کسی گہری رازدار کا ذکر آیا تو سوزوکو مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں جناب، سوزوکو کے سوا کوئی لڑکی میرے اس راز سے واقف نہیں رہے گی۔ آپ اسے کل شائع ہونے والا اخبار دکھا دیں، اسے میری موت کا یقین ہو جائے گا۔ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں تاکہ کرنل مجھے مخاطب نہ کرے۔ پھر میں نے سوچ کے ذریعے سوزوکو سے کہا، جانی، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ یہ بات میں تمہارے پاپا کے سامنے نہیں پوچھ سکتا، اس لیے سوچ کی نگری میں پوچھ رہا ہوں۔ اس کی سوچ نے غصے سے کہا، میری ناراضگی سے تمہیں کیا؟ بڑے گلفام بنے پھرتے ہو، نہ جانے اور کتنی لڑکیوں سے دوستی کر رکھی ہے۔ تمہاری جان کی قسم اب کسی سے دوستی نہیں ہے۔ سومی کو تو ایسی لڑکی ہے جسے میں نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میری جان کی قسم کھا کر جھوٹ بولو گے تو میں مر جاؤں گی۔ کوئی اور قسم کھاؤ۔ جو چیز اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تمہیں اس طرح بھی یقین کرنا چاہیے کہ میں فرحات کے روپ میں مر چکا ہوں۔ چونکہ یہ گہرا راز ہے اس لیے میری پچھلی تمام دوست لڑکیاں بھی اس راز کی طرح دفن رہیں گی۔ میں ان سے کبھی مل نہیں سکوں گا۔ اسے اطمینان ہو گیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں بدستور آنکھیں بند کیے کرنل کے ذہن کو ٹٹولنے لگا۔ وہ چور نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ جب سوزوکو ناراضگی کے بعد مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی تو وہ سمجھ گیا کہ ہم دونوں دماغ کے تہانے میں چھپ کر باتیں کر رہے ہیں۔ اس کی سوچ نے کہا، یہ عجیب انسان ہے، باپ کی موجودگی میں اس کی بیٹی سے اس طرح باتیں کر لیتا ہے کہ قریب بیٹھنے والے احمقوں کی طرح بیٹھے رہ جاتے ہیں۔
थोड़ी देर बाद मेकअप का सामान आ गया। मैंने आईने के सामने मसरूफ़ होकर पूछा, जनाब अभी जो फ़िल्म तैयार की गई है उसका मुसर्रफ क्या होगा? कर्नल ने जवाब दिया, जैसा कि हमें इल्म हो चुका है कि हमारी सीक्रेट सर्विस में मेजर यामागुची जैसे गद्दार मौजूद हैं, हम इस फिल्म को इस तरह रखेंगे कि घर का कोई भेदी उसे चुरा कर सुपर मास्टर तक पहुंचा देगा। उधर सुपर मास्टर को तुम्हारी मौत का मुकम्मल सबूत मिलेगा, उधर वो फिल्म चुराने वाला हमारी नज़रों में आ जाएगा। फिर तुम इसके दिमाग को कंट्रोल में लेकर सीक्रेट सर्विस के दूसरे गद्दारों को बेनकाब कर सकोगे। मैंने तायद की। उसने कहा, मैं बनना पसंद करूंगा मगर अपने मुल्क की सीक्रेट सर्विस को एक ख़तरनाक तंजीम के हाथों खिलौना बनने नहीं दूंगा। जब से मुझे साजिश का इल्म हुआ है मैं सुकून से सोना भूल गया हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्द गद्दारों को बेनकाब करूँगा। मुझे सुज़ोको से इतनी ही मोहब्बत है जितनी कि आपको अपने महकमे से है। मैं सुज़ोको की खातिर आपका सुकून वापस लाऊंगा। मैं बाप बेटी को खुशफहमी में मुब्तला करने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहता था और वो दोनों खुशी से फूले नहीं समाते थे। एक आध बार मेरे दिमाग में ये बात आई कि अब इन्हें फ्रेम में मुब्तला नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्नल ने मुझे मौत की सज़ा न देकर दोस्ती का सबूत दिया था। ये दुरुस्त है, मगर मेरा दिमाग ये भी समझाता था कि कर्नल कितनी बार गिरगिट की तरह रंग बदलता रहा है। ये कैसे यकीन से कहा जा सकता था कि आइंदा कभी मेरे खिलाफ इसके तेवर नहीं बदलेंगे। इंसान को मोहतात रहने के लिए अपने सामने वाले की अगली पिछली तमाम मेहरबानियों और नामेहरबानियों का हिसाब करना चाहिए। मेरे पास जो हिसाब था वो कुछ यूँ था। कर्नल ने इब्तिदा से मुझे सीक्रेट सर्विस में सिर्फ इस हद तक रखा कि मुझसे काम लेता रहे, लेकिन मैं इस महकमे के किसी राज तक ना पहुंच सकूं, क्योंकि हज़ार खिदमात अंजाम देने के बावजूद मैं इनके लिए गैर मुल्की था। वो अपने मुफाद की खातिर मुझ जैसे गैर मुल्की को दामाद तो बना सकता था, मगर राजदार बनाना मंजूर ना था। दामाद भी इसलिए कि मेरे पाँव में एक हसीन जंजीर पड़ी रहे। खुदगर्जी ऐसी थी कि जब बेटी के जज्बात की बात आई तो वो सोनिया की खिदमात को भूल गया। अब भी दोनों बाप बेटी इस बात से खुश थे कि सोनिया मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट गई है, और इसीलिए मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहरबान भी थे। जब मेरी टेलीपैथी के इल्म का इंकशाफ हुआ तो उसे अपने महकमे के राज फाश हो जाने का ख़तरा लाहक हो गया। वो मुझे मार डालने का आखिरी फैसला कर चुका था। अगर मैं ख्याल खानी के ज़रिए उसे दहशत ज़दा न करता और उसे यकीन न दिलाता कि मैं टेलीपैथी के हथियार से इसकी पूरी मसल्ह फ़ौज को चींटी की तरह मसल सकता हूँ, तो वो मेरी सज़ाए मौत का फ़ैसला कभी ना बदलता। यानी इसने बहालत मजबूरी दोस्ती की थी। अगर उसे मालूम हो जाए कि फ़रहाद ने झांसा दिया है और फ़रहाद को रास्ते से हटाने के लिए कोई मजबूरी और खौफ नहीं है, तो वो फिर हाकम और दुश्मन बन जाएगा। इन तमाम मज़मूदा हक़ाइक़ के पेश नज़र अब मैं कर्नल पर एक लम्हे के लिए भी भरोसा नहीं कर सकता था। वो अपनी प्लानिंग के तहत दोहरी चाल चल रहा था। मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं इस वक्त तक दोनों बाप बेटी को उल्लू बनाता रहूं जब तक कि मुझे जापान से बाहर निकलने का मौका न मिले। 1 घंटे के बाद आईने के सामने मेरा हुलिया बदल चुका था। कर्नल और सुज़ोको हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगे। कर्नल ने कहा, तुम हर फन मोला हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेकअप में भी महारत रखते हो। मैं उठकर खड़ा हो गया था। वो मेरे चारों तरफ घूमकर मुझे तारीफ़ी नज़रों से देख रहा था। फौजी वर्दी में मेरी कदावर शख्सियत कुछ और ज़्यादा पुरकशिश हो गई थी। सुज़ोको मेरे कशादा सीने को देखकर सोच रही थी, हाय ये दिल बेख्तियार खिंचा जा रहा है, जी चाहता है कि इसके सीने की चट्टान पर पहुंचकर मर जाऊं। ये तो मेरे लिए फिर से एक नया महबूब बन गया। ये कितनी खूबसूरत तब्दीली है, एक नई शख्सियत के साथ एक नया रोमांस, एक नया मज़ा, जैसे बुनियादी तौर पर प्लेट वही हो, सिर्फ सालन बदल दिया गया हो। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगी। फिर वो मेरे करीब आकर बोली, अगर तुम मेरे सामने भेस ना बदलते तो मैं इस रूप में तुम्हें कभी फ़रहाद तस्लीम ना करती। मैंने बड़ी चाहत से कहा, अगर तुम किसी लम्हा भी मुझे तस्लीम करने से इनकार करोगी तो मैं ज़िंदा रहने से इनकार कर दूंगा। सुज़ोको ने परते मोहब्बत से मेरा हाथ थाम लिया। कर्नल ने खंखार कर कहा, अब हमें चलना चाहिए, हम यहाँ से सीधे टोक्यो जाएंगे। वो मेरे साथ चलने लगी। कर्नल ने इसके शाने पर हाथ रखकर मोहब्बत से समझाया, बेटी, दुनिया वालों की नज़रों में फ़रहाद अब मेरा बॉडीगार्ड है, इसलिए तुम्हें इसके करीब नहीं रहना चाहिए। वह बड़ी सादतमंदी से मान गई। कर्नल के पीछे मैं एक बॉडीगार्ड की हैसियत से चलने लगा। फ़ौज के हवाई अड्डे की तरफ जाते वक्त मैंने सोनिया से रब्ता कायम किया। वो बिस्तर पर एक मरीज़ा की तरह पड़ी हुई थी। मैंने पूछा, सोनिया हैरियत तो है? हाँ फ़रहाद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ ना बोलो, तुम्हारी सोच के ज़रिए तुम्हारी नकाहत और कमज़ोरी का पता चल रहा है। तुम ठीक समझ रहे हो, कुछ देर पहले मैं बेहोश हो गई थी। मैंने परेशान होकर पूछा, मैं तुम्हारे लिए झूठा मातम कर रही थी मगर वो सच हो गया। तुमने देखा ही है कि मैं पहले से कमज़ोर थी। मैंने मातम में हकीकत का रंग भरने के लिए दीवार से सर टकराया तो सचमुच बेहोश होकर गिर पड़ी। सोनिया, अब ऐसी हमाकत ना करना। तुम्हें मुकम्मल आराम और अच्छी खुराक की ज़रूरत है। जल्द अज जल्द सेहतयाब होने की कोशिश करो ताकि इस कोठी से बाहर निकलकर मेरे लिए इतलात फराहम कर सको। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं किस तरह तुम्हारे पास पहुँचूँगा। मैंने जुनूनी अंदाज में मातम किया है, ये हमाकत ही सही, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि तंजीम के चंद अफराद जो यहाँ आते हैं वो मेरी हालत ज़ार देकर बिलाशुबा तुम्हारी मौत का यकीन कर चुके हैं।
ڈاکٹر کہہ رہا تھا۔ وہ کہتے کہتے رک گئی کیونکہ ڈاکٹر اس وقت اس کے بازو میں انجیکشن لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا، مادام آپ بچی نہیں ہیں، آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ کر صبر کرنا چاہیے کہ مرنے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ آپ یقین کریں کہ سپر ماسٹر کو بھی اس کی موت کا بہت افسوس ہے، وہ آپ کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ شام تک نارمل ہو جائیں گی۔ سونیا نے کہا، میں سپر ماسٹر سے ملنا چاہتی ہوں، اس تنظیم سے میرا پرانا ناتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ روبرو کسی سے نہیں ملتا، مگر ہماری باتوں کا جواب براہ راست اس سے مل جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، ڈاکٹر نے کہا، تمہاری درخواست سپر ماسٹر تک پہنچ جائے گی، اب تم آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو۔ سونیا نے آنکھیں بند کر لیں تاکہ وہ چلا جائے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، فرحاد کیا تم موجود ہو؟ ہاں، میں نے تم دونوں کی باتیں سنی ہیں۔ تم ڈاکٹر کے متعلق کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ ہاں، جب میں بے ہوشی کے بعد ہوش میں آ رہی تھی اس وقت میری آنکھیں بند تھیں۔ ڈاکٹر کو معلوم نہ ہو سکا کہ میں آس پاس کی آوازیں سن سکتی ہوں۔ وہ تنظیم کے ایک آدمی سے کہہ رہا تھا کہ فرحاد جیسے لوگ مر جائیں تو اتنی جلدی ان کی موت کا یقین نہیں آتا۔ جاپان میں ہماری تنظیم کے افراد اس کی موت کے متعلق مزید ثبوت حاصل کرنے کی فکر میں ہیں۔ شاید وہ فرحاد کی لاش حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں نے کہا، تم اطمینان رکھو، انہیں میری لاش تو نہیں ملے گی مگر وہاں ڈاکومنٹری ثبوت مل جائیں گے۔ اسے اطمینان دلانے کے بعد میں کرنل اور سوزوکو کی طرف پلٹ آیا۔ ہماری گاڑی ہوائی اڈے کے احاطے میں داخل ہو کر رن وے کی طرف جا رہی تھی، جہاں ایک طیارہ ہمارے لیے تیار کھڑا تھا۔ دو فوجی آفیسر طیارے کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کرنل کو دیکھتے ہی سیلیوٹ کیا اور اسے بتایا کہ طیارے میں پروجیکشن کا تمام انتظام مکمل کر دیا گیا ہے۔ پروجیکشن کی بات سن کر میں نے ایک فوجی آفیسر کے دماغ کو ٹٹولا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ فرحاد علی تیمور کی موت پر جو فلم تیار کی گئی ہے وہ طیارے میں دکھائی جائے گی۔ طیارے کے اندر پہنچنے تک میں اس آفیسر کے دماغ کو کھنگالتا رہا اور پتہ چلا کہ سینٹرل جیل کے اندر جو راز دفن کیا گیا ہے اس کا علم بڑے سے بڑے فوجی افسروں کو بھی نہیں ہے۔ ان کی معلومات کے مطابق فرحاد واقعی مر چکا تھا۔ جہاز کے اندر سیکرٹ سروس کا ایک قابل اعتماد مسلح نوجوان اپنی گود میں 8 mm کا پروجیکٹر لیے بیٹھا تھا اور ایک خوبصورت سی ایروسٹس تھی۔ جب جہاز فضا میں پرواز کرنے لگا تو وہ ناشتہ اور کافی سے ہماری توجہ کرنے لگی۔ ہم پچھلی رات سے جاگ رہے تھے، میں تھوڑی دیر کے لیے سو جانا چاہتا تھا۔ میں نے کرنل سے دماغی رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا، ابھی جو فلم اسکرین پر دکھائی جانے والی ہے مجھے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں آپ کی اجازت سے نیند پوری کرنا چاہتا ہوں۔ کرنل کی سوچ نے کہا، میں بھی رات سے جاگ رہا ہوں، مجھے تمہارے سونے پر اعتراض نہیں ہے، لیکن یہاں جو سیکرٹ سروس کے جوان ہیں یہ تمہیں فرحاد کی حیثیت سے نہیں جانتے ہیں۔ میں نے یہ سوچنے کا موقع نہیں دینا چاہتا کہ میں جاگ رہا ہوں اور میرا باڈی گارڈ سو رہا ہے۔ سوری جناب، میں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا، اب میں جاگتا رہوں گا۔ سوزوکو بھی جاگ رہی تھی۔ اس کے جاگنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس خوبصورت سی ایروسٹس کو نظر بھر کر نہ دیکھ سکوں۔ میں نے سوچ کے ذریعے کہا، میری جان، میں تمہارے باپ کا باڈی گارڈ ہوں، تم میری باڈی گارڈ نہ بنو، دیکھنے والے شبہ کریں گے۔ کرنے دو، اس کی سوچ نے کہا، وہ کمینی آتے جاتے تمہیں مسکرا کر دیکھ رہی ہے، کسی کو بھی دیکھ کر مسکرانا ایروسٹس کی ڈیوٹی ہے، اتنا میں بھی سمجھتی ہوں، مگر ایک عورت ہو کر دوسری عورت کی مسکراہٹ کے خفیہ مفہوم کو بھی اچھی طرح سمجھ لیتی ہوں۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ تمہاری موجودہ شخصیت پر مر مٹی ہے۔ اس کے دعوے کی سچائی کو سمجھنے کے لیے ایروسٹس کی سوچ کو پڑھا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت مجھے دنیا کی کسی بھی صنف نازک سے دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے کہا، سوزوکو، تم دوسری لڑکیوں کی نیت کو نہ دیکھو، تمہیں اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ میری نیت صرف تم پر خراب ہوتی ہے۔ وہ مسکرانے لگی، لیکن کافی کی پیالی واپس کرتے وقت وہ ایروسٹس کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کسی بیوی یا کسی محبوبہ کو پالنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، وہ ہر وقت ہماری نگاہوں پر اپنی نگاہوں کے پہرے بٹھائی رکھتی ہے۔ اس نے کہا، فرحاد، اگر میں ٹیلیپیتھی جانتی تو ابھی تمہارے چور ارادوں کو پڑھ لیتی، مگر مجبوری ہے، تم پر بھروسہ کرنا ہی پڑے گا۔ کرنل نے کافی کی دوسری پیالی ختم کرنے کے بعد فلم چلانے کا حکم دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل ہونے لگی۔ ہمارے سامنے پائلٹ روم کا دروازہ بند تھا۔ اس دروازے پر ایک چھوٹا سا سفید اسکرین لگا دیا گیا۔ طیارے کی کھڑکیوں پر پردے پڑ گئے، پھر اس نیم تاریکی میں فلم شروع ہو گئی۔ سینٹرل جیل کے اندر جو کچھ مجھ پر بیت چکی تھی وہ سب کچھ پردہ فلم پر نظر آ رہا تھا۔ میں خود کو مرتے اور دفن ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ فلم میری موت کا مکمل دستاویزی ثبوت تھی۔ اسے دیکھ کر سپر ماسٹر کو ذرا برابر شبہ نہ ہو سکتا تھا کہ میں ابھی اس دنیا میں اپنے مقدر کی سانسیں لے رہا ہوں۔ فلم ختم ہو گئی، اسکرین سادہ ہو گیا۔ میں نے خوش ہو کر سوچا کہ کوئی جلد از جلد اسی فلم کو چرا کر سپر ماسٹر تک اسے پہنچا دے۔ پرواز کرنے والے طیارے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ تنظیم کا کوئی جیالہ آخری کارنامہ دکھاتا، مگر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اوقات دل میں جو خواہش سر اٹھاتی ہے وہ فوراً ہی پوری ہو جاتی ہے۔ میری خواہش کے جواب میں اسپیکر بولنے لگا۔ طیارے کے پائلٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی، ٹینشن پلیز، جہاز جاپان کی سمندری سرحد پار کر چکا ہے، آپ حضرات ٹوکیو پہنچنے کی آرزو دل سے نکال دیں۔
कर्नल तुम्हारी सलामती इसी में है कि तुम्हारे आदमी अपने हथियार एयर होस्टेस के हवाले कर दें। चंद लम्हों के लिए सब पर सख्त तारी हो गया। सुज़ोको घबराकर मुझे देख रही थी। मैंने सोच के ज़रिए उसे और कर्नल को समझा दिया कि वो किसी भी मौका पर घबरा कर मुझे फरहाद के नाम से ना पुकारें। कर्नल ने सोच के ज़रिए कहा, फरहाद मैं मोहतात रहूँगा, मगर तुम जल्द ही कुछ करो।